ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے برہان تک ٹریفک کا داخلہ منع، موٹر ویز M2، M3، M4 اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 مکمل بند، M14 پر حقلہ سے یارک تک گاڑیوں کے لیے انٹری بین، ہزارہ موٹر وے برہان سے شاہ مقصود تک ٹریفک کے لیے بند، سوات ایکسپریس وے پر بھی کرنل شیر خان سے چکدرا تک گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ عام انتخابات میں ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کی منظوری، کابینہ نے الیکشن میں فوج کے ساتھ سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی بھی منظوری دے دی۔ فوج اور سول آرمڈ فورسز حساس حلقوں میں بطور کوئک رسپانس فورس تعینات ہوں گی۔ وزارت داخلہ نے انتخابات کے لیے 2,77,000 فوجی تعینات کرنے کی سمری بھیجی تھی۔ رینجرز اور ایف سی اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ کابینہ نے FBR میں اصلاحات کے لیے وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنا دی۔ وفاقی کابینہ نے دیگر کئی فیصلوں کی بھی منظوری دے دی۔ نون لیگ کی انتخابی مہم تیز، آج ننکانہ صاحب میں پڑاؤ، نواز شریف اور مریم نواز عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ نواز شریف کے حلقہ N 130 میں ریلی، بڑی تعداد میں کارکنان کی شرکت۔ نواز شریف اور مریم نواز کا جگہ جگہ پرتپاک استقبال۔ نون لیگ نے بہاولپور کے علاقے احمد پور شرقیہ میں پنڈال سجایا۔ شہباز شریف نے خطاب کیا، کہا ایک مہربان نے کہا نون لیگ نے کوٹ ادو میں کوئی اسپتال نہیں بنایا تو پھر طیب اردوان اسپتال کس نے بنوایا؟ نواز شریف نے جنوبی پنجاب کی خدمت کی ہے، ملک میں موٹر ویز بنائے، سیلاب کی تباہی کے دوران بھی وہ گاؤں گاؤں پہنچے، اقتدار میں آ کر دوبارہ عوام کی خدمت کریں گے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو ایسا انتقام لیں گے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سیاسی کارکنان اور اداروں کے لوگوں سے انتقام لینا ان کی عادت ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ سے جج تک سب سے انتقام لیں گے۔ نواز شریف ذاتی انتقام لیتے ہوئے ملک اور معیشت کو نقصان پہنچائیں گے۔ پیپلز پارٹی انتقام کے بجائے عوام کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ نفرت کی سیاست نے ہر ادارے کو تقسیم کیا، بھائی کو بھائی سے لڑایا، آپس میں لڑیں گے تو دشمن قوتوں کو طاقت ملے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا چنیوٹ میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ انتخابات کی تیاریوں کی نگرانی، حکومتی کمیٹی کا کراچی میں اجلاس، نگران وفاقی وزیر شاہد تارڑ نے صدارت کی۔ وزیر داخلہ سندھ، چیف سیکریٹری، DG رینجرز، IG اور پاک فوج کے نمائندوں کی شرکت۔ اجلاس میں انتخابات کے انتظامات اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ چیف سیکریٹری، DG رینجرز اور IG کی بریفنگ۔ سندھ میں انتخابات کے لیے 10,000 رینجرز اہلکار تعینات کیے جائیں گے، 1,22,000 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ حکومت کی ریٹائرڈ یا مستعفی جج کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست۔ وفاقی حکومت نے عافیہ شہر بانو کیس میں 3 رکنی بینچ کا فیصلہ پریکٹس پروسیجر قانون کے تحت چیلنج کر دیا۔ استدعا کی قرار دیا جائے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جج کے استعفے کے باوجود کارروائی آگے بڑھا سکتی ہے۔ جج کے استعفے کے بعد کارروائی روکنے کے متعلق 27 جون 2023 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ سابق جج اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل بینچ نے عافیہ شہر بانو ضیاء کیس کا فیصلہ دیا تھا۔ کہا تھا کہ جج استعفیٰ دے یا ریٹائر ہو جائے تو کونسل کارروائی نہیں کر سکتی۔ قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی اور آئینی بحران کی وجہ بنے، کیوں نہ آئین شکنی پر سنگین غداری کی کارروائی کا حکم دیا جائے۔ انتخابی عذرداری پر نااہلی کے کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، قاسم سوری آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب۔ چیف جسٹس نے کہا قاسم سوری نے حکم امتناع لے کر پوری اسمبلی مدت کو انجوائے کیا، اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی ختم، کیس غیر مؤثر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عہدہ انجوائے کیا اور چلے گئے، جس نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی ہے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ وکیل نعیم بخاری نے موقف اپنایا، ٹرائیبیونل نے کہا تھا قاسم سوری نے کرپٹ پریکٹس نہیں کی۔ چیف جسٹس نے کہا ہائی کورٹ نے تو الیکشن دوبارہ کروانے کا کہا تھا۔ سائفر میں خطرے یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ سائفر کیس میں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کا بیان بھی قلم بند۔
بیان میں کہا کہ 7 مارچ 2022 کو ڈونر لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا۔ ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو سائفر ٹیلی گرام میں اسلام آباد رپورٹ کیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بھی پیش کیا گیا۔ سائفر کیس میں مزید 6 گواہان کے بیانات قلم بند، مجموعی تعداد 25 ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے وکلا آج سے گواہوں پر جرح کریں گے۔ بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کے ثمرات نظر آنے لگے۔ 14 سے 21 جنوری تک بجلی چوروں سے 2 ارب روپے سے زائد وصول کر لیے گئے۔ 261 افراد گرفتار کیے جا چکے۔ 1 ستمبر سے اب تک 39,000 سے زائد بجلی چوروں کو گرفتار کیا جا چکا۔ 66 ارب روپے سے زائد جرمانے وصول کیے جا چکے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز مزید 708 افغانی اپنے ملک واپس چلے گئے۔ افغانستان جانے والے غیر قانونی باشندوں کی تعداد 4,74,264 ہو چکی۔ افغانستان روانگی کے لیے 73 گاڑیوں میں 96 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ سیلاب متاثرین کے لیے مصر سے آنے والا امدادی سامان کلیئرنس کا منتظر 2 ماہ گزر گئے۔ امدادی سامان کراچی پورٹ پر ہی موجود۔ ترجمان ہلال احمر کے مطابق امدادی سامان میں خیمے، کمبل، چادریں اور حفظان صحت کی کٹس شامل ہیں۔ سامان سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا جانا ہے۔ معاملے پر ایف بی آر اور کراچی پورٹ کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کر لیا ہے۔ پی آئی اے کی ٹورنٹو فلائٹ پر تعینات ایئر ہوسٹس مبینہ طور پر لاپتہ۔ فائزہ مختار اسلام آباد سے ٹورنٹو کی پرواز نمبر PK 781 پر تعینات تھیں۔ مبینہ سلپ ہونے کا علم واپسی کی پرواز کے لیے رپورٹ نہ کرنے پر ہوا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق فائزہ مختار کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ تعلیم انسان کا بنیادی حق۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں تعلیم کا دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد امن، انسانی حقوق اور پائیدار ترقی میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ افغانستان میں خواتین آج بھی تعلیم سے محروم۔ طالبان عبوری حکومت نے لڑکیوں کے تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے برہان تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہے۔ موٹر ویز M2، M3، M4 اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ M14 پر ہکلا سے یارک تک گاڑیوں کے لیے انٹری بین ہے۔ ہزارہ موٹر وے پر برہان سے شاہ مقصود تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہے۔ جبکہ سوات ایکسپریس وے پر بھی کرنل شیر خان سے چکترا تک گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے برہان تک ٹریفک کا داخلہ منع۔ موٹر ویز M2، M3، M4 اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 مکمل بند۔ M14 پر ہکلا سے یارک تک گاڑیوں کے لیے انٹری بین۔ ہزارہ موٹر وے پر برہان سے شاہ مقصود تک ٹریفک کا داخلہ منع۔ سوات ایکسپریس وے پر بھی کرنل شیر خان سے چکترا تک گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔